گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، 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 گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک السید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارا درود پاک پرنٹ ہے، سارے درود پاک ہمارے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں ایک مرتبہ پورا درود پاک اور 1000 مرتبہ صلو علیہ وآلہ پڑھ کے حضور سرور کائنات کو روزانہ تحفہ پیش کر دیا کریں اور جنت میں گھر کے دیکھنے کا انتظار کیا کریں، کیونکہ حضور سرور کائنات ساری کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین ہے۔ آپ نے کہہ دیا تو ہوگا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ معجزہ میرے سرکار کا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک کی عظمت و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 13 اپریل 2018 26 رجب المرجب 1439 ہجری جمعہ مبارک، رجب کا حرمت والا مہینہ مبارک، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک،
22 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، 23 رجب صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، سبحان اللہ۔ یہ سب تقریبات گزری ہیں، یہ سارے ہمارے صوفیہ ماننے والے امام بڑے ہیں، ان کا ذکر ہی ہماری زندگی اور ہمارا ذکر ہے، ان کا ذکر ہی ہماری زندگی اور ہمارا ذکر ہے۔ جمعے کو سرور کائنات نے سید الایام فرمایا، حضور پاک نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعہ عید کا دن ہے، اس کی خوب تیاری کیا کریں، خوب تیاری، سارا جمعہ جمعے کی دعوت دیتے رہا کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، علم سیکھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب کوئی طالب علم ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یاد رکھیں فرشتوں نے آپ کے نیچے پر بھی بچھائے ہوئے ہیں اور آپ سے مصافحے بھی کر رہے ہیں، اور حضور پاک نے فرمایا دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ آج کی شب بیداری ہے، کل کا روزہ ہے، کوئی اجمیری روزہ نہ مس کرے کل کا، اور کوئی آج کی شب بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جاگا جائے، شب بیداری کا مطلب ہے کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کے 2 نفل بھی پڑھ لیے شب بیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شب میں دار تو ہوا ہے نا، شب بیدار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین، بس یہ آگے چلتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم، درس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ نفس کی معرفت ہے، سہلی مقبہ فکر اور نفس کی حقیقت۔ آج ساری گفتگو سید علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی حقیقت پر کی ہے۔ نفس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو نفس کو ماریں گے نا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان کی لذت، چاشنی، ذائقہ، مزہ نہیں لے سکتا جب تک دن کا روزہ اور رات کی شب بیداری نہ کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرور آ جائے، ایمان ہے کیا چیز، تو پھر آپ دن کا روزہ اور رات کی شب بیداری، کل کا روزہ، پھر آگے یوم 20 کے روزے۔ ویسے جن کو اللہ نے توفیق دیا ہے رجب، شعبان، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، روزہ جو ہے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، عشق ہے نا، یہ عشق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا معراج اور پھر نماز، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں سے ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا۔ مفسرین لکھتے ہیں 33 مرتبہ روحانی طور پہ اور 1 مرتبہ جسمانی طور پہ آپ کو معراج ہوئی، کل 34 مرتبہ۔ یہ تو مفسرین نے لکھا، باقی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ کیونکہ جب آپ پہلے دروازے پہ، آسمان کے پہلے دروازے پر گئے، تھوڑی سی معراج پورا لطف لیں۔ آسمان کے پہلے دروازے پہ گئے، سیدنا جبریل امین ساتھ ہے، فرشتے نے پوچھا کون، تو جبریل امین نے فرمایا امام الانبیاء آئے ہیں، سید الانبیاء آئے ہیں، اللہ کے حبیب آئے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ فرشتے نے کیا کہا؟ بلائے گئے ہیں کہ خود آئے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب میں یہ راز و نیاز تھا، کہہ دیا ہوا تھا، میرا وجدان کہتا ہے حبیب کبھی خود بھی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ فرمایا سر حبیب کبھی خود بھی آ جایا کرے، ہم تو بلاتے ہی رہتے ہیں، کبھی خود بھی آ جایا کرے۔ دروازے پہ جب دستک دی تو فرشتے نے پوچھا کون، تو سیدنا جبریل امین نے فرمایا سید الانبیاء آئے ہیں، سید الکونین آئے ہیں، دانائے سبل آئے ہیں، حضور سرور کائنات آئے ہیں۔ تو کیا کہا اس فرشتے نے؟ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں۔ فرمایا آج تو بلائے گئے ہیں، آج تو بڑی بات ہے، آج تو بلائے گئے ہیں۔ یاد رکھیں ہر مقام سے گزرتے گئے، ہاں ہود کا مقام بھی گزر گئے۔ آج کے بعد آپ کی نماز میں لطف آ جائے گا، خدا کی قسم جب یہ ٹائم آئے تو یہ لمحہ آپ کو لے آنا ہے۔ جیسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رب قدیر کی رخ پہ پڑی، چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، ضرور دیکھو گے۔ حضور پاک نے فرمایا تم سب صحابہ، تمام حضور کی امت کل قیامت کو اللہ کو اس طرح دیکھو گے جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ جب یہ ہمیں بھی انعام دیا، کس میں سے؟ جو آپ کو ملا۔ کتنی امت کا خیال ہے، آپ کو قسم ہے حضور پاک کی، حضور کے نقش قدم پہ ایسے چلیں کہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے نفس کی ساری خواہشات ختم کر دیں، حضور کے دین کی اتباع کریں کہ کہاں تک آپ کو یاد رکھا۔ جب چہرہ حضور پاک کا چہرہ اللہ رب العالمین نے دیکھا، اللہ کریم کا چہرہ حضور پاک نے دیکھا، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد آ گیا؟ آج کے بعد جب بھی نماز پڑھیں گے یہ آئے گا تو وہ نقشہ کھینچ لینا ہے،
عالم ہاغوت سے گزرتے ہوئے جب سرکار اللہ کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آگے یہ پوری معراج کا واقعہ ہے. پھر وہ کعبہ قوسین ہے, پھر اور جیسے یہ دو کمان ہیں, اللہ پاک نے اس کو, یہ ان کے دھاگے ہیں جہاں تیر لگاتے ہیں, یہ جب دو کمان آپس میں ملیں تو دھاگے خود بخود ہی مل جاتے ہیں. پھر قرآن نے کہا کعبہ قوسین او ادنا, اور پھر اس سے آگے پھر رب جانے, رب کا مصطفیٰ جانے کہ یہ کیا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین ہمیں معراج میں سے حصہ عطا فرمائے. معراج میں سے آپ کا حصہ کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. آج تمام حجویری نماز کا یکسوئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. نماز فرض ہے, یکسوئی فرض نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری نماز میں یکسوئی نہیں ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز فرض ہے, یکسوئی فرض نہیں ہے. نماز کا دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز بس نماز ہے. جیسے ہی اذان ہونی ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے. اس کے ساتھ کوئی عذر جوڑیں گے تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے. جب آپ کمزور ہو جائیں گے پھر نماز نہیں پڑھ پائیں گے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے نماز. 50 دی چھٹے آسمان پہ 9 چکر 5 رہ گئی تو رب قدیر نے فرمایا اے میرے حبیب تیری امت پڑھے گی تو 5 ثواب میں 50 کا دوں گا. ثواب 50 کا دوں گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم پکا پکڑ لیں اس کو, یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے. آپ نے فرمایا 5 نمازیں 5 انعام. معراج کا تحفہ 5 نمازیں 5 انعام. نماز فجر رزق کی تنگی سے نجات وعدہ. نماز فجر پڑھنے والا کبھی رزق میں کی تنگی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. آج کے بعد نماز فجر نہیں چھوڑنی. نماز ظہر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. جنتیوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ جائیں گی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں مومن کی پہچان نہ بتاؤں, جب یہ دنیا سے جا چکا ہو تو اس کا چہرہ حشاش و خشاش. وجہ ہاتھ میں نامہ اعمال جو ملا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے میں جنتی ہوں. پھر مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں. نماز عصر قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. عذاب قبر سے نجات دے دی جائے گی. نماز مغرب پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. یہ 3 جہاں ہیں, تینوں 5 وقت کی نماز کفیل کر دیتی ہے. عالم شہود ہے, اس میں رزق چاہیے. پھر جاتے ہوئے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں چاہیے. پھر عالم برزخ ہے, اس میں قبر جنت کی تیاری چاہیے. پھر اس کے بعد عالم آخرت ہے, اس میں جنت بغیر حساب کے چاہیے. آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا. تو حضور پاک نے تحفہ آپ کو عطا فرما دیا, معراج کا تحفہ آپ کو عطا فرما دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 22 رجب اتنی بڑی ہستی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 163 پہ ذکر کیا. پڑھیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے آپ کے بارے میں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قول سے نفس پہچانا جائے گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ماضی پانی کا ایک قطرہ, پانی کی ایک بوند ہو, اور جس کا مستقبل مردہ ہو, اس کو تکبر نہیں کر سکتا. اس کو یوں سمجھے جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں ماضی میں کیا تھا, کہ جس کے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں تو خود نہا بھی نہیں سکتا, کپڑے بھی نہیں پہن سکتا. میں جب یہ اس کی حقیقت سمجھ آ جائے گی تو آپ کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے گی. آپ کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفی باصفہ کا چھوٹا سا نذرانہ کی. صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا عرس گزرا. داتا صاحب کے بڑے دیوانے ہیں, وہ منقبت لگی ہوئی ہے, عوان ہے, مولا علی کی اولاد میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کا اپنا کلام ہے, میرا نام واصف باصفہ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میرا پیر سید مرتضیٰ, میں صدا بہار کی بات. سبحان اللہ. دنیا سے گئے کم و بیش 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں. کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ مرکز اولیاء پہ ذکر ہو رہا ہے. میں صدا بہار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفہ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میرا پیر سید مرتضیٰ, میں صدا بہار کی بات ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں.
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ کس میں پیدا فرمایا؟ کمال امت ہیں آپ، کمال۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ درجے عطا فرمایا کہ انبیاء آپ میں آنے کی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ انبیاء آپ نے مراتب کو پہچان کے اللہ کی ذات کے ساتھ مکمل جملہ ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 219، موضوع سہلی مکتبہ فکر اور نفس کی حقیقت۔ آج نفس کی حقیقت کو پہچان لینا ہے۔ پھر جب داتا حجویری فرماتے ہیں جب تک آپ اس کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے نا تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے معلم ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ مخدوم امم ہیں، آپ ہمیں کشف المریخ سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں نفس کو سنوارنے کے طریقے بتائیں گے۔ اس کے درس کم و بیش 22 سے 30 اور بڑی تک چلیں گے۔ اس وقت ایسے اللہ کرے کہ ہمارا نفس اس وقت تک نفس مطمئنہ پہ فائز ہو چکا۔ دعا کر لیں، آمین مان لیں۔ اللہ رب العالمین کرم کر دے اپنا اس پہ جو آج حدیث پاک لی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تحقیق جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب بندے کو پتہ لگ گیا کہ میں کیا ہوں تو اس کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر اس کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آگے اس کی شرح آئے گی۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں ہیں آپ کی۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، امام حسن کی معاملہ فامی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ذری قول نفس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل مند کا فرض ہے کہ اپنے دشمن ابلیس پر غالب آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہش پر غالب آ جائے۔ کیا فرمایا ہمیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عقل مند پہ فرض ہے کہ اپنے دشمن ابلیس یعنی شیطان پر غالب آنے سے پہلے اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ نفس پہ غالب آئے گا تو آپ کے حکمت سے بھرے جو قول ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور سرور کائنات حکمت کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے عقل مند کا فرض ہے اپنے دشمن ابلیس پر غالب آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات پر غالب آ جائے۔ نفسانی خواہشات یہ بھی ہے اچھا کرتا ہوں، اذان ہوئی ہے نا، اچھا نماز پڑھتا ہوں، اچھا نہ اچھا کا تو نکال ہی دینا ہے، پڑھنی ہے بس، اٹھ پڑھنا ہے ورنہ نہیں اٹھنے دے گا وہ سمجھے اس نے دال لگا دیا ہے۔ جب آپ نے کہا نا اچھا تو اس نے دال لگا دیا۔ آپ اس کو پہچان لیں گے، میں آپ کو پہچان کروا رہا ہوں۔ سید علی حجویری ہمیں سب کو پہچان کروا رہے ہیں، اگر آپ پہچان جائیں گے تو اللہ کی قسم اس کا وار نہیں آپ پہ چلے گا۔ آپ کیا یہ عقل مند کا فرض ہے اپنے دشمن ابلیس پر غالب آنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات پہ غالب آ جائے۔ جب تک آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ غالب نہیں آ سکتے، آپ ابلیس پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت، یہ شجرے یاد کریں اور کسی دن درس کے بعد کوئی فرد بھی کیا دیا کرے کہ شجرہ مجھ سے سنیں نہیں، سارے سنیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سیری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول بہت دھیان سے سنے اور نفس کے اندر کی
آپ سیکھ رہے ہیں، ہم کشف المحجوب سیکھتے ہیں، ہم اس کو سبقن پڑھتے ہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں. اگر آپ پوری دنیا کا امام بننا چاہتے ہیں تو سبق دھیان سے پڑھیں، سبق کو یاد کریں، سبق کو اپنے عمل میں لے کے آئیں، تو خدا کی قسم آپ دنیا کے امام بن جائیں گے، آپ دنیا کے امام بن جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سبق کو پڑھنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ ریبن لگا ہوتا ہے، اور بیت کا طریقہ جو پہلے بیت ہے وہ طالب ہو جاتے ہیں. بیت کا طریقہ یہ ہے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے حضور فیض عالم کو اس کا اصحال کریں اور اپنا پیر و مرشد مان کے کتاب کو صفحہ نمبر 45 سے شروع کریں. ایک ایک پیج پڑھتے جائیں گے تو رب کی قربت حاصل کرتے جائیں گے. ایک وقت وہ آ جائے گا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے فنا باللہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ، فنا باللہ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور فیض عالم کا ذری قول کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ نفس کی مخالفت کرے. مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ مجاہدہ، جب نماز کو دل نہیں کرتا تو پڑھو، یہ مجاہدہ. روزہ کل کا ہے، بدو بدی رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرم کر دے گا. مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب تک آپ مجاہدہ نہیں، کوشش نہیں کرو گے، جد و جہد نہیں کرو گے، آپ یہ منزلیں نہیں پار کر سکتے. اللہ رب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو سیکھیں. آپ فرماتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر نفس کی مخالفت کرے. اس کی مخالفت ہی کامیابی ہے، اس کی مخالفت جنت کی کنجی ہے، اور اس کی فرما برداری جہنم کی کنجی ہے. اس کو کھینچ کے رکھنا ہے، اس کی بات سننی ہی نہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں یہی وہی مقام و مرتبہ. ولیوں میں جو مقام آپ کا ہے، تصوف کی کتابوں میں وہ مقام آپ کی کتاب کا ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا. آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ محافظ قرآن بھی تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے. اتنے بڑے عالم تھے آپ. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا، 177 احادیث کا حوالہ دیا، 531 صحابہ تابع تابعین کے قول دیے. اس کو آپ نے یونیورسل ٹروتھ بنا دیا. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. بزرگوں نے لکھا، بزرگوں میں دارا شکور رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں پوری کشف المحجوب میں موتی پرو دی ہے، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا اس نے کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس میں سے آپ نے 2 کو مردود لکھا اور 10 کو مقبول لکھا. اور آپ فرماتے ہیں ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں اگرچہ ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر یہ 10 جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سب متفق تھے. آپ نے یہاں حدیث پاک دیا. حضور پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف ہوتے ہی ہیں، صحابہ میں بھی تھے، قیامت تک رہیں گے. اختلاف سے دروازے کھلتے ہیں. آپ نے مخالفت سے منع کیا. اختلاف رحمت ہے. بات کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، بندے کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا. کہ یہ بات ایسے ہے جیسے یاد ہے میں نے ایک کال دیا تھا حضرت ابو ذر غفاری کا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے بیمار رہنا زیادہ بہتر ہے صحت کے مقابلے میں، غریب رہنا بہتر ہے امیر کے مقابلے میں. تو امام حسین کو جب اس بات کا پتہ لگا تو آپ نے فرمایا دعا دی، مخالفت کی. فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری پہ رحمت کرے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے وہی حال ٹھیک ہے. غریب یا امیر سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کیا کیا؟ بات سے اختلاف کیا، دعا دے کے مخالفت نہیں کی. اس لیے جس کی بات سے اختلاف کیا جا رہا ہو وہ غصہ نہ کھا جائے کہ میرے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو بات سے بات ہوئی ہے. رشتوں کا تقدس تو ویسے ہی ہے جو ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نمبر 6 مکتبہ فکر جس کے بانی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مسلک کی خصوصیت مجاہدہ. یہ اپنے مریدین کو مجاہدے کے ذریعے، یاد ہے پچھلا درس میں وہ خون کے قطرے گرے تو لفظ اللہ اللہ کا عکس بن گیا. یہ اپنے مریدین کو مجاہدے کے ذریعے منزلیں پار کروا دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہوگا سہلی مکتبہ فکر اور نفس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
كشف الرجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. کل کا جو روزہ ہے اور آج رات کی جو شب بیداری ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بصری سے اور حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو رات کی شب بیداری اور کل کا روزہ جس کو معراج شریف کہتے ہیں، 100 برس کے روزے اور 100 برس کی شب بیداریوں کا ثواب ہوگا. اتنی فضیلت ہے اس کی. اور ایک روایت میں ابو ہریرہ سے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 60 مہینوں سے بہتر یہ ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 219، موضوع سہلی مکتبہ فکر اور نفس کی حقیقت. اب اپنے درس کی طرف آ جائیں، اس کو ایک ایک لفظ کر کے سنتے اور سمجھتے جائیں. حضور فیض عالم سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سہلی مکتبہ فکر سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ چھٹے مکتبہ فکر کا سید علی حجویری ذکر کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں سہلی مکتبہ فکر کے مشائخ کا طریقہ مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے مریدین کی تربیت کرنا ہے. آپ نے ایک تو مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، پھر آگے اپنی بات چلائی ہے اور فرماتے ہیں درویشوں کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم ہمدونی مکتبہ فکر کے لوگوں کا طریقہ ہے، جبکہ باطن کا مراقبہ جنیدی مکتبہ فکر کی بنیادی خصوصیت ہے. 3 چیزیں آپ نے یہاں بیان کی ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمدون کی سار ایک دن کا آگے مکتبہ آئے گا. یہ کچھ لوگ اپنا طبیعت ہوتی ہے نا لوگوں کی، اس طرح پھر وہ لوگ اس طرح منسلک ہو جاتے تھے. کچھ مریدین کو سختی سے جن کی طبیعت کی جاتی ہے وہ یہ سہلی مکتبہ فکر تھا. کچھ مریدین کی محبت سے اور عزت اور تکریم سے یہ ہمدونی مکتبہ فکر تھا. اور حضور فیض عالم کا جو مکتبہ فکر تھا جنیدی مکتبہ فکر، اس کی خصوصیت باطن کا مراد، یہ باطن کو پاک صاف کر دیتے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ آگے بات کو سمجھیں گے. جبکہ باطن کا مراقبہ جنیدی مکتبہ فکر کی بنیادی خصوصیت ہے. آگے اب یہ باتیں شروع ہونے لگی ہیں، اس کو بہت غور سے سن کے نفس کی حقیقت کو آج ہم نے پہچانا ہے. کس کی حقیقت کیا ہے، ہم کس کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. جب آپ کے داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سمجھ علم عقل ہی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کیسے فیس کریں گے. یہاں سے ہم سمجھ عقل علم لے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو فیس کر سکیں. آپ فرماتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ نفس کی مخالفت کرے. پہلا سبق کیا کہ ہم نے آج کے بعد نفس کی مخالفت کرنی ہے. اگر کوئی شخص نفس کی معرفت کی مکمل نہیں کر سکے گا، اس کو اس کی معلومات ہی نہیں ہے، اس کی نفس کی اگر کوئی شخص معرفت مکمل نہیں کر سکے گا، اگر کوئی شخص تو مجاہدہ اور ریاضت سے کیا فائدہ لے سکے گا. اگر اس کے پاس نفس کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا مجاہدہ اور ریاضت کر رہا ہے، اس کو پھر یہ چیزیں کام نہیں دے سکیں گی. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نفس کی معرفت مکمل نہیں کر سکے گا تو مجاہدہ اور ریاضت اسے کیا فائدہ دے سکے گی. اس لیے اب میں نفس اور اس کی معرفت کا تذکرہ کروں گا. یہ آپ ہمیں سکھا اور سمجھا رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا جو باتیں آپ سب کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اب نفس اور اس کی معرفت کا تذکرہ کروں گا تاکہ آپ کو پہلے یہ پتہ چل جائے نفس سے کیا مراد ہے، نفس چیز کیا ہے. کیا سمجھا رہے ہیں سید علی حجویری کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نفس چیز ہے کیا، یہ نفس کیا ہے، یہ کیا چیز ہے. اس کا آپ کو پتہ لگے گا تو آپ مقابلہ کریں گے نا. آپ کو پتہ لگے گا ہوا، یہ میں شرح کر رہا ہوں، ہوا آنے والی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوا ہوتی کیا تو آپ ہوا کا مقابلہ کیسے کریں گے، کیسے کوئی بند باندھیں گے، کپڑا لگائیں گے کہ یار ادھر سے ہوا نہ آئے. اس لیے آپ فرما رہے ہیں اب نفس اور اس کی معرفت کا تذکرہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے نفس سے کیا مراد ہے. اس کے بعد میں مجاہد اور اس کے بارے میں اس کے احکامات بیان کروں گا تاکہ حقیقت کے راستے کے طلبگار شخص کے سامنے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں. باقی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے. کتنے بڑے اللہ والے ہیں، ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. اگر وہ آپ کی مدد کرے گا، توفیق دے گا تو سید علی حجویری فرماتے ہیں پھر آپ آگے چل سکو گے. آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں میں آپ کو واضح کروں گا. سید علی حجویری آپ کو سکھا رہے ہیں بہت دھیان سے. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں، آپ ہمارے استاد اور پیر و مرشد ہیں. آپ نے فرمایا ایک تو اس کی پہچان کرو کہ پھر آپ سے ایک سمت پہ چل سکو. آپ نے فرمایا تاکہ حقیقت کے راستے کے طلبگار شخص کے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو جائیں. باقی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. نفس کی حقیقت
نفس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، آپ اس بات کو پکڑیں گے تو آپ میرے ساتھ چلتے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں سید علی حجویری یہ بات جان لیں، لغوی اعتبار سے نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا اس کی حقیقت یا اس کی ذات ہے۔ اس کے اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں نفس سے مراد کسی چیز کا وجود یا اس کی حقیقت یا اس کی ذات ہوتی ہے۔ البتہ محاورے اور عبارت میں یہ عام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد حیثیت رکھتا ہے، یعنی کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا بعض کے نزدیک نفس سے مراد روح ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد مروت ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد قوت ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے فرمایا، لیکن صوفی محققین صوفیہ ان میں سے کسی ایک معنی کو بھی مراد نہیں لیتے۔ یہ لوگ نفس کو شر کا منبع اور برائی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے یہ ایک ایسا وجود ہے جو روح کی طرح ودیت یعنی کہ روح کی طرح دیا گیا بندے کو۔ بعض حضرات کا کیا کہنا ہے یہ نفس ایک ایسا وجود ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، یہ اس طرح بندے کو دیا گیا، یعنی کہ ودیت کیا گیا۔ آگے چلیں، ابھی آپ لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے جسم زندہ ہونے کی طرح یہ بھی ایک زندہ صفت ہے۔ تاہم اس بات پر سب کا اتفاق پایا جاتا ہے برے اعمال اور برے اخلاق کا باعث یہی ہوتا ہے۔ سارے لوگوں کا مختلف باتیں کرنے کے بعد اس بات پہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی برائی کی جڑ یہی ہے، نفس ہے، اس کو قابو کریں گے تو آپ آگے چلیں گے۔ اب فرماتے ہیں تاہم اس بات پر سب کا اتفاق پایا جاتا ہے برے اعمال اور برے اخلاق کا باعث یہی ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، آگے آپ شرح کر رہے ہیں، بہت دھیان سے سنیں، کس کی؟ نفس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سید علی حجویری فرما رہے ہیں اس کی یعنی نفس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہ اور دوسرا برے اخلاق۔ نفس ان چیزوں میں لطف لیتا ہے، بڑا لطف لیتا ہے، اللہ ہم اس سے بچائے۔ کس سے؟ گناہ سے اس کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں کرنے دینا، کھینچ کے رکھنا ہے۔ سید علی حجویری ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، یہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر آگے سے آگے جاتا ہے، حدیں توڑ دیتا ہے، تباہی اتار دیتا ہے۔ اس لیے اس کو یہاں سے پکڑ لینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہ، دوسرا برے اخلاق۔ ایک یہ گناہ کرتا ہے اور دوسرا برے اخلاق سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا برے اخلاق جیسے غرور، حسد، بخل، غصہ، کینہ، ایسی دیگر عادات جو عقل اور شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ، یہ دو چیزیں اس کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے ریاضت کے ذریعے ان اوصاف کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نفس کے بارے میں ریاضت کرے تو سید علی حجویری فرماتے ہیں ان چیزوں کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ریاضت کے ذریعے ان تمام اوصاف کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے توبہ کے ذریعے انسان اپنے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت سمجھنے والا جملہ ہے۔ ریاضت کے ذریعے تکبر، حسد، کینہ، غرور، تکبر کو ریاضت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں جیسے گناہ کے ذریعے انسان، جیسے توبہ کے ذریعے انسان اپنے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ کلیہ ہاتھ آیا نا، کیا کلیہ ہاتھ آیا کہ جیسے ہم توبہ کے ذریعے گناہ سے پاک ہو سکتے ہیں تو ایسے ہم ریاضت کے ذریعے، ریاضت کیا؟ محنت کرنا، مشقت کرنا، نماز کی پابندی، تلاوت کرنا، اللہ کے احکامات ماننا، جمعہ یہاں پڑھنا، آگے درس میں شامل ہونا، دین سیکھنا، سمجھنا، یہ سب آپ ریاضت کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ ریاضت سے اخلاقیات سمجھ جاتے ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے ریاضت کے ذریعے ان تمام اوصاف کو خود سے دور کیا جا سکتا ہے، بالکل اس طرح جیسے توبہ کے ذریعے انسان اپنے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ کا تعلق ظاہری اوصاف سے ہے، لیکن باطن میں جو برے اوصاف ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اچھے ہو جانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کا ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تو باطن خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، جب باطن ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ پھر اس بات کو آپ سید علی حجویری جس طرح سمجھا رہے ہیں پھر سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں گناہ کا تعلق ظاہری اوصاف سے ہے، لیکن باطن میں جو برے اوصاف ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اچھے اوصاف کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں، اور جو برے افعال ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں وہ باطن کے پسندیدہ اوصاف کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نفس اور روح دونوں جسم میں عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں، جسم میں نفس اور روح عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت عالمانہ گفتگو ہے، آپ کشف المعجون کو سمجھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے سید علی حجویری کس لیول کے عالم نہیں بلکہ حکیمانہ بالکل۔ آج ہمارے مفتی رمضان سیالی صاحب فرما رہے تھے کہ 1000 سال تو ہم سید حجویر کو نہیں سمجھ سکے، سید کائنات کو کیسے سمجھیں گے؟ حضور سرور کائنات کو کیسے سمجھیں گے؟
آپ فرماتے ہیں جس طرح کائنات میں شیاطین اور فرشتے دوزخ اور جنت موجود ہیں لیکن انہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایک بلائی کا محل ہے، ایک بلائی کا گھر ہے، ایک بلائی کا محل ہے اور دوسرا شر کا محل ہے۔ جس طرح آنکھ دیکھنے کا محل ہے، کان سننے کا محل ہے، منہ کا اندرونی حصہ ذائقے کا محل ہے، اسی طرح دوسرے عناصر انسانی صفات کی طرح اس کے جسم میں ڈال دیے گئے۔ یہ حصے جو چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سید علی حجویری فرما رہے ہیں یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ دو عناصر بھی روح اور نفس انسان کے اندر اللہ پاک نے ودیت کر دیا، ڈال دیا گیا ہے۔ یہ نفس کی حقیقت ہے، اب اس کو پہچاننا ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کو یوں پہچانے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تحقیق وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ سید حجویر اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں جس کو پتہ لگ جائے کہ میں کیا ہوں اسے پھر پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ میرا رب کیا ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ کیا فرمایا آپ کیا فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس کا ماضی ایک پانی کی بوند، پانی کا قطرہ ہو اور اس کا مستقبل ایک مردہ ہو، اسے تکبر نہیں سکتا۔ جو اپنے نفس کو پہچان جائے پھر وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ توبہ کا واقعہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا۔ 22 رجب جو اب کا ختم ہے، اس کو کنڈے بولتے ہیں۔ یہ اس کا کوئی ایسا اس کی کوئی مذاق والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہندوستان میں، انڈیا میں پھر دہی کے کنڈے ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ختم کرایا جاتا تھا، تو یہ کنڈوں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جیسے دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ پورے سال 22 رجب سے 22 رجب تک جب مرضی آپ کو اصالِ ثواب کر دیں، کنڈوں میں ڈال کے کر دیں، حلوہ پوری کر دیں، جو بھی مانگ دیں، دیگ بانٹ دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ثواب اصال پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کا واقعہ بہت چھوٹا سا، اور دعا مانگتے ہیں۔ امام جعفر صادق حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 163 پہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق کا، اس کو ترتیب سے پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں نفس کی یہ حالت تھی کہ ایک دن اپنے مریدین کو اکٹھا کر لیا۔ امام جعفر صادق کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، سارے کے سارے امام بالیقین سچے ہیں، سارے کے سارے امام بالیقین سچے ہیں، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے امام ہیں۔ ان کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا ہیں، سبحان اللہ، ان کے نانا ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت تھی۔ جو ان کو جوڑ کے رکھے گا وہ مسلمان ہے، جو ان کو توڑ کے رکھے گا خدا جانے کون ہے، خدا جانے کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین سے کہا، سید علی حجویری لکھتے ہیں آؤ آج ایک عہد کرے کہ اگر میں بخشا گیا تو تمہاری سفارش کرواؤں گا اور اگر تم بخشے گئے تو میری سفارش کروانا۔ مریدین کی چیخ نکل گئی، فرمایا یا شیخ آپ کے جد امجد تو پوری امت کے شفیع ہیں، آپ کے جد امجد حضور سرور کائنات تو پوری امت کے شفیع ہیں، پھر آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اور مجھے اپنے اعمال، بڑے کمال اعمال ہیں، یہ نفس کی عاجزی ہے۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں کی دیکھو، وہ اللہ فرماتا ہے، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کے نفس کے عیب اس کے آگے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، کل قیامت کو میں اپنے جد امجد کے آگے کیسے کھڑا ہوں؟ تو مریدین رونے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی نفس کی تحقیق اور پہچان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس بات کے صدقے ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ آج کا ایک تحفہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے آج رشتوں میں دراڑوں کا دور ہے، رشتوں میں دراروں کا دور ہے، ہم کس سے سلام نہیں لیتے، ہم کس سے بات نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ہو گیا کہ ہمیں کیوں نہیں کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی بچہ بھی کبھی آپ کو پہلے سلام نہ کرتا۔ حضور سلام میں پہل کرتے کیا کرتے تھے؟ آج کے بعد کی سنت کو اپنا لیں، کبھی نہ سوچے کہ مجھے کیوں نہیں کیا۔ آپ چھوٹے کو بڑے کو سب کو سلام کریں، آگے ہو کے مصافحہ کریں۔ حضور پاک نے آپ کو دعوت دی ہے کہ اگر عاجزی کرنے سے آپ کی عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کو مجھ سے لے لینا۔
اتنی بڑی حدیث پاک ہے، ہر ایک سے ہاتھ ملاؤ، ہر کے ہاتھ چومو، پیار کرو، پیار کرو، پیار، نفرتیں ختم کر دو، نفرتیں ختم کر دو۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی اس حدیث پاک کے بالکل مطابق کر دے کہ اگر عاجزی کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو کل قیامت کو مجھ سے لے لینا۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے ہماری عزت کبھی نہیں گھٹ سکتی، ہماری عزت بڑھے گی۔ یا اللہ تعالیٰ حضور کے اس فرمان عالی شان کے صدقے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نفس کی اس بات کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں حضور سید فیض عالم کے دامن کو پکڑ کے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ سید علی حجویری نے توبہ کا جو طریقہ بتایا اس کے مطابق توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے فرمایا توبہ کے 4 مقام ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ، اس کے بعد عتابت۔ جب تک بندہ ترک گناہ نہ کرے اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمیں ترک گناہ کرنے کی توبہ توفیق عطا فرما۔ پھر آپ نے فرمایا نمبر 3 زہد دنیا، انسان دنیا کے لاو و لاب سے چھوٹ جاتا ہے جب اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ اس کو توکل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے ترک گناہ۔ جب تک ترک گناہ نہ ہو اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا، انابت نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہر جمعے کا سید الایام کا دن ہے، اللہ جو درس میں آتے ہیں ان کو ہم سب توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے جو درس دیکھتے ہیں اللہ جو ان کے بانی ہیں، جو ان کو چلاتے ہیں، جو یہ سارا کام کرتے ہیں، تجھے حضور غوث پاک کا صدقہ ان کو برکتیں عطا فرما، ان کی شادیوں میں، ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین فیض عالم کے تصدق سے تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کی آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اس نیت سے بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ اس نیت سے بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ اس نیت سے بار بار توبہ کرتے ہیں کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے آڑے آ جائے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھ نہ گناہ کر سکے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہماری آنکھیں نہ گناہ کر سکے۔ اللہ ہمارے پورے وجود کی حفاظت فرما، اللہ تیری رحمت ہمارے اور ہمارے گناہوں کے آڑے آ جائے، ہم گناہ کرنا بھی جائیں تو اللہ نہ کر سکے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہمیں ترک گناہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں فلم، ڈرامے، گانے، باجے سے بچا، اللہ ہماری شادی حالوں کی بے حیائیوں کو دور فرما، اللہ ہماری شادی حالوں کی بے حیائیوں کو دور فرما۔ یا پروردگار عالم ہم پہ کرم فرما، اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کے سروں اور سینوں پہ کپڑے ڈلوانے کی توفیق عطا فرما، گرمی کے ساتھ یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین انٹرنیٹ کشف ٹی وی DVD سے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما۔ اللہ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا جو دل سے توبہ کرے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں نیا جنم مبارک عطا فرما، اللہ ہمیں آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے بعد نماز نہ ترک کرنا اور بقیہ نمازیں ادا کرتے رہنا، تو ایسے رہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ خدا نہ خواستہ آگے سے کوئی نماز قضا ہو جائے اس کو بھی فٹافٹ ادا کر لو، ضائع نہ کرو، ضائع کی بڑی وعیدیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جو ایک نماز جان بوجھ کر ضائع کرے گا جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا، اسی دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم ایک بھی نماز نہ ضائع کر سکے، ہم ایک بھی نماز نہ ضائع کر سکے۔ یا رسول اللہ پہ اپنا کرم کر دیں۔ تو یاد رکھیں گناہ سارے آپ لوگوں کے، میرے، ہم سب کے معاف ہو گئے، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کے حق دینے ہیں، جن کو تھپڑ مارے ہیں، جن کو گالی دی ہے ان کے گھروں میں چلے جائیں، انہیں کہ داتا صاحب گیا تھا، بات کا پتہ لگ گیا، آپ معاف کر دو، مجھے تھپڑ مار لو، مجھے معاف کر دو، وہ معاف کر دے گا، آپ کو معاف کر دے گا، جس کا جتنا حق دینا ہے دے دو، اللہ معاف کر دے گا۔ یاد رکھو دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، چلے جانا ہے سب نے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ لوگوں کے دل جوڑ دو، لوگوں کے دل جوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا 60 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ہے، کسی کو مسکراہٹ دینا اور کسی کو دکھ دینا 60 سال کا گناہ ہے۔ سکھ دو، سکھ دو، سکھ دو، دکھ نہ دو کسی کو۔ صوفی واصفہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات 2 قدم پہ ہے، فقیری 2 قدم پہ ہے، ولایت 2 قدم پہ ہے، بے ضرر ہو کر منفعت بخش ہو جاؤ، کسی کو نقصان نہ دو، نفع دینا شروع کر دو۔ پہلے اس کی پریکٹس کرو کہ نقصان نہ دو، پھر نفع دینا شروع کر دو۔ معافی مانگ لو، جن کے نقصان کیے ان کو توبہ کر لو، جو دے سکتے ہو دے دو، نہ دے سکے اللہ ادا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاضي والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوس بالله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مسجدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور كماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں اللہ قرض کے بوجھ اتار دے اللہ بے نمازیوں کے بوجھ اتار دے اللہ ہماری نمازوں کو پورا کر دے اللہ ہمارے روزوں کو پورا کر دے اللہ ہمیں سچا کر دے اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ کر دے اللہ ہمیں ایماندار کر دے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ فرما بردار کر دے ماں باپ بیمار ہیں صحت دے دے اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں باہمی جگہ ہیں ان کو صلح میں بدل دے اللہ میاں بیوی کی شدید محبت عطا فرما دے اللہ ہمیں گھروں میں خالی گھر جانے سے بچا خالی ہاتھ جانے سے بچا اور بیویوں کو ہمارا دروازے پہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما میرے حبیب نے فرمایا جو گھر میں خالی ہاتھ نہ جائے تو حضور نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا بیوی کے ساتھ عمدہ اخلاق کے لیے ساتھ کا وعدہ کیا اور اگر کوئی عورت دروازے پہ آ کے اپنے شوہر کے لیے دروازہ کھولے تو حضور پاک نے اس کو آدھے جہاد کا ثواب دینے کا حکم دیا اللہ پاک حکم فرمایا کہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا حکم نہیں فرمایا کہ ثواب عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے ہمارے قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دے اللہ ہم پہ کرم کر دے اللہ ہم پہ فضل کر دے تو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا اللہ تو سید علی حجویری کا واسطہ امام جعفر صادق کا واسطہ صوفی عباس صفا کا واسطہ اللہ رب العالمین میراج النبی کے ان رموز و اشارات کا واسطہ جو تیرے اور تیرے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم سب کی جھولیاں بھر دے ہم سب کی جھولیاں بھر دے ہمارے دلوں کو اطمینان دے دے تو جو دعا لیے کھڑا حضور فیض عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ قبول فرما یا اللہ گھر جانے سے پہلے جو مسائل سارے اپنے کرم سے حل کر دے اللہ فضل کر دے خمسۃ فیما ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ جو بچوں بچیوں نے امتحان دیا کامیابیاں کامرانیاں دے دے تو فارغ التحصیل ہم کو ملت کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے اللہ جو بچے بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے نیک اسباب پیدا کر دے ماں باپ کی پریشانیاں دور کر دے جو بچیاں اجڑ کے دوبارہ واپس آئی ہیں اللہ دوبارہ آباد کر دے جو بچے اجڑ گئے اللہ دوبارہ آباد کر دے جن کے جھگڑے چل گئے اللہ ان کی صلح کرا دے یا اللہ کرم کر دے یا اللہ کرم کر دے ہمارے شاہد بھائی پہ کرم کر دے سب پہ کرم کر دے اللہ حضور کی ساری امت پہ کرم کر دے اللہ ہمارے دلوں کو سکون کا گہوارہ بنا دے اطمینان دے دے فیض عالم کے صدقے فیض عالم کے صدقے فیض عالم کے صدقے فیض کے خزانے کو دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وفقدهم الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله واصحابه ذريات اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.